नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी बहन यूट्यूब चैनल से बात कर रही हूँ। आप सब कैसे हैं? मेरी रब्बे करीम से इल्तिजा है कि वो हमारे घरों में खैर व बरकत अता फ़रमाए, मुझ समेत कुल बीमारों को शिफा दे, हम सब की परेशानियाँ दूर फरमा कर नेक दिली हजात को कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। आज हम कुर्बानी का ज़िक्र करेंगे कि कैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कहाँ छोड़कर आ गए, कैसे आब ज़मज़म चश्मा जारी हुआ और कैसे मक्का आबाद हुआ, कैसे हुक्म रब्बी से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए लेकर गए और कैसे अल्लाह पाक ने दुम्बा जन्नत से भेजा और कुर्बानी का सिलसिला कैसे जारी हुआ। कुर्बानी का वाक़या। अल्लाह के नबी इब्राहीम खलीलुल्लाह ने दूसरी शादी हज़रत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम से की और रब की बारगाह में दुआ की। वो दुआ बहुत मशहूर है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे बेटा अता फरमा जो सालिहीन में से हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटा मांगा, अल्लाह पाक ने अता कर दिया। आपने बेटे का नाम रखा इस्माईल। बाज़ उलमा ने फरमाया इसका मतलब है मेरी सुन। ईल इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ अल्लाह का नाम है। बाज़ ने फरमाया इस्माईल का मैनी है फरमाबरदारी करने वाला, अल्लाह की बारगाह में झुक जाने वाला। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर बेटा पैदा हुआ तो उन्हें हुक्म हुआ कि अपने बेटे को उस जगह छोड़कर आ जहाँ ना सब्ज़ा ना इंसान है ना जानवर है। इन पहाड़ों में माँ और बेटे को छोड़ा। जब हज़रत हाजरा ने बेटा गोद में रखा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम चल पड़े तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ऐसी फरमाबरदार बीवी सिर्फ़ इतनी अर्ज़ की कि हजूर छोड़कर तो जा रहे हैं मगर किसके आसरे पर छोड़कर जा रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू। ऊपर से आवाज़ आई, अपनी ज़ुबान से कुछ मत बोलना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ इशारा किया तो बीबी हाजरा कहती हैं कि अगर उस रब के आसरे पर छोड़कर जा रहे हो जो उसके सहारे पर हों, रब उन्हें ज़ाया नहीं होने देता, वो नहीं ज़ाया होते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीवी और बेटे को उस जगह छोड़कर गए जहाँ रब काबा है, जहाँ अब सफ़ा और मरवा है, जहाँ अब मक्का शहर है। आप मुल्क शाम चले गए। थोड़े से सत्तू, थोड़ी सी खजूरें और थोड़ा सा पानी देकर गए। जब सत्तू, पानी और खजूरें ख़त्म हुईं तो बेटे को प्यास लगी तो बेटे ने ज़बान निकाल कर माँ को दिखाई तो माँ का कलेजा तड़प गया। ये देखकर बीबी हाजरा की दौड़ें लग गईं, वो दौड़ें जो जाकर हाजियों ने लगानी हैं। आज से 4000 साल पहले ये दौड़ें एक माँ ने अपने बेटे के लिए लगाई हैं। कभी सफ़ा पर जाती हैं, कभी मरवा की तरफ जाती हैं और कभी अपने बेटे की तरफ देखती हैं। जिस वक्त हज़रत हाजरा ने 7 चक्कर लगा लिए, अल्लाह पाक के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माईल ने कहा, जिब्राइल ने आकर पाँव की एड़ी रगड़ी। इसी वक्त आब ज़मज़म का चश्मा निकल आया। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने आवाज़ देकर कहा कि माँ क्यों दौड़ रही हो। माँ ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारे लिए पानी तलाश कर रही हूँ। एड़ी रगड़कर फरमाया, माँ आ जाओ, इब्राहीम का बेटा हूँ, तुम मेरे लिए पानी तलाश कर रही हो, मैं एड़ी रगड़ दूँ तो क़यामत तक के हाजियों के पानी का इंतज़ाम हो जाएगा। पानी का इंतज़ाम हो गया। 4000 साल पहले अल्लाह के नबी ने अपने पैर की एड़ी रगड़ी। दुनिया का हर पानी बैठ कर पियो, आब ज़मज़म खड़े होकर पियो। इसका अदब देखो। पानी का फरमाया खड़े होकर काबे की तरफ सीधा मुँह करके सर से कपड़ा उतार कर कि आपकी शक्ल हाजियों वाली बन जाए। बेशक बैठा पाकिस्तान में हो, पहले घूंट को बिस्मिल्लाह पढ़ कर पियो, फिर घूंट पियो। जो तमन्ना करके पियोगे, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ख्वाहिश करके आब ज़मज़म पिए, अल्लाह पाक उसकी वही तमन्ना पूरी फरमा देता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे के कदमों से आब ज़मज़म जारी हुआ और क़यामत तक के हाजियों के पानी का इंतज़ाम हुआ। बीबी हाजरा ने जब पानी देखा तो पत्थर ही इकट्ठे करने लगी और फरमाने लगी, ज़मज़म इस ज़ुबान में इसका मैनी है रुक जा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी दादी हाजरा ना कहती कि रुक जा तो मशरिक़ वालों ने भी आब ज़मज़म पीना था और मगरिब वालों ने भी आब ज़मज़म ही पीना था। ये पानी सारी ज़मीन पर फैल जाता, सारी कायनात क़यामत तक यही पानी पीती। हज़रत हाजरा ने अपने बेटे को गोद में लेकर पानी पिलाया तो पास से एक कबीला गुज़रा तो कबीले जरहम ने देखा कि वहाँ परिंदे उड़ रहे हैं।
اور پرندے وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ہو۔ قبیلے کے بزرگوں نے کہا کہ نہیں، یہاں کبھی پانی ہوا ہی نہیں، ہمیں کئی سو سال گزر گئے یہاں سے گزرتے، یہاں سے قافلے جلدی جلدی گزر جاتے ہیں کہ کہیں پیاسے مر نہ جائیں، یہاں پانی نہیں ہے۔ بچوں نے کہا یہاں پرندے اڑ رہے ہیں، پرندے وہاں اڑتے ہیں جہاں پانی ہو۔ انہوں نے دو نوجوان بھیجے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بی بی صاحبہ بیٹھی ہیں اور گود میں ایک خوبصورت بچہ اور پانی کا چشمہ جاری۔ انہوں نے سارے قبیلے والے بلا لیے کہ یہاں بڑا میٹھا چشمہ جاری ہے۔ وہ آ کر پاک بی بی کو کہنے لگے کہ اگر اجازت ہو تو ہم یہاں سے پانی لے لیں۔ انہوں نے کہا کہ پی لو۔ انہوں نے پانی پیا تو انہیں لذیذ لگا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم کہیں ڈیرا لگانے جا رہے تھے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہیں ڈیرا نہ لگا لیں۔ آپ نے فرمایا ڈیرا لگا لو، اجازت ہے، مگر پانی پر حکم ہمارا ہی چلے گا۔ آج بھی دیکھو حکم انہی کا چل رہا ہے۔ وہی جرہم قبیلہ وہاں ٹھہر گیا اور وہی مکہ آباد ہو گیا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام ماں کی گود میں جوان ہو گئے، مکہ شہر آباد ہو گیا۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا آپ ایسے کرتے، ہفتے یا مہینے میں ایک بار براق پر بیٹھتے اور دوپہر کو مکے پہنچتے، سارا دن بیٹے کو گود میں بٹھا کر پیار کرتے، شام کو براق پر بیٹھتے اور واپس ملک شام چلے جاتے۔ ہفتے میں ایک دن اپنے بیٹے اور بیوی کو ملنے کے لیے مکے آتے۔ ایک بیوی ملک شام میں حضرت سارہ علیہ السلام ہے، ایک بیوی حضرت ہاجرہ مکے میں ہے۔ وہاں بھی ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام اسحاق علیہ السلام ہے، جو اللہ نے حضرت بی بی سارہ علیہ السلام سے عطا کیا۔ یہاں بھی ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے۔ بیٹا جب جوان ہوا، اللہ نے قرآن میں فرمایا فلما بلغ معہ السعی، جب آپ اور آپ کے بیٹے کا کندھا برابر ہوا تو جب ابراہیم علیہ السلام سوئے تو خواب میں کسی نے کہا کہ قربانی کر۔ آپ نے صبح اٹھ کر اونٹ قربان کر دیے، پھر اگلی رات آواز آئی قربانی کر، پھر صبح اٹھ کر گائیں ذبح کر دیں، پھر تیسری رات آواز آئی قربانی کر، آپ نے دمبے ذبح کر دیے، پھر صبح آواز آئی قربانی کر، وہ چیز کر جو تجھے دل سے پیاری لگتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پیارا تو اسماعیل ہی لگتا ہے۔ بقرہ عید پر دیکھنا کوئی اونٹ ذبح کرے گا، کوئی گائیں ذبح کرے گا اور کوئی بکرا، کیونکہ یہ قربانیاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی ہیں۔ جس وقت حکم ہو گیا کہ بیٹے کی قربانی کر دو، ابراہیم علیہ السلام صبح ہی صبح براق پر بیٹھے، جا کر بیٹے کو گود میں بٹھا لیا۔ فرمایا بیٹا آج میں تجھے ایک دعوت پر لے کر جا رہا ہوں۔ حضرت بی بی ہاجرہ کو فرمایا کہ میرے بیٹے کو تیار کر دینا۔ وہ بی بی بڑی سمجھدار تھیں، کیونکہ وہ بیوی بھی نبی کی تھیں اور ماں بھی نبی کی تھیں اور 70,000 نبیوں کی دادی تھیں۔ وہ سمجھ گئیں کہ آج حکم قربانی کا آیا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے کو تیار کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ رو بھی رہی ہیں، بیٹے کی زلفیں سنوارتی رو رہی ہیں، آنکھوں میں سرما لگاتی رو رہی ہیں، کپڑے پہناتی رو رہی ہیں۔ بیٹے نے پوچھا کہ امی جی کیوں رو رہی ہیں؟ فرمایا بیٹا آج تیرا اور تیری ماں کا امتحان ہو گیا ہے، آج تیرے باپ نے تیرے گلے پر چھری پھیر دینی ہے۔ فرمایا اسماعیل بیٹا اپنی ماں کی لاج رکھ لینا۔ عرض کی ماں لاج کیسے رکھنی ہے؟ فرمایا بیٹا جب تیرا باپ تیرے حلق پر چھری پھیر دے تم بولنا مت، آج اگر تم بول پڑے قیامت تک دنیا نے کہنا ہے خون اچھا تھا دودھ برا تھا۔ بیٹا ماں کے دودھ کو بدنام نہ کرنا، آج اپنے ابو کے سامنے مت بولنا۔ بیٹے نے ماں کو گلے سے لگا لیا اور ماں کا ماتھا چوم کر عرض کی ماں آج میں ایسا کر کے آؤں گا کہ قیامت تک مائیں آپ کی تربیت پر ناز کریں گی اور بیٹے مجھ پر ناز کریں گے۔ باپ بیٹے کو لے کر چل پڑا اور جب بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ کر حلق پر چھری رکھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چیخ نکل گئی۔ عرض کی یا اللہ سارے امتحان دے دیے ہیں، آج بڑا سخت امتحان ہے۔ 90 سال کی عمر میں مجھے بیٹا عطا کیا، ابھی بہاریں اس پر آئی ہیں تو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم آ گیا۔ اللہ کے نبی کے بیٹے کے حلق پر 70 بار چھری پھیری، چھری کاٹ نہیں رہی تھی۔ غصے کے ساتھ چھری کو پتھر پر مارا، پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو فرمانے لگے پتھر کو کاٹتی ہو، میرے بیٹے کا حلق بڑا ہی نازک ہے، اس کو کیوں نہیں کاٹتی؟ چھری نے عرض کی نبی اللہ بتائیں آپ کو آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ فرمایا اسے تو اللہ نے حکم دیا تھا۔ چھری کہنے لگی نبی اللہ آگ کو ایک بار حکم دیا تھا، مجھے اللہ نے 70 بار حکم دیا ہے کہ اسماعیل کا بال بھی کٹا تو تمہیں دوزخ میں پھینک دوں گا۔ باپ نے بیٹے کے حلق پر چھری رکھی
اور چھری کو فرمانے لگے اے چھری جو تمہیں حکم ہے تم کرتی جاؤ، جو مجھے حکم ہے میں کرتا جاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرتے ہیں، حلق کاٹا نہیں جا رہا۔ بیٹے نے عرض کی ابا جی میرا چہرہ ذرا زمین کی طرف کر دیں۔ شاید بیٹے کا چہرہ دیکھ کر کاٹنے کو دل نہیں کرتا۔ باپ نے بیٹے کو الٹا لٹایا۔ جس وقت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی زمین پر لگ گئی، اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم تیری قربانیاں قبول ہیں۔ فرمایا جبرائیل جنت کا دمبا لے جاؤ۔ جبرائیل نے اسماعیل کی ٹانگ کھینچ کر دمبا لٹایا۔ جس وقت دمبا ذبح ہو گیا، اوپر سے آواز آئی اے میرے بندے، اسماعیل کی تب جان چھوٹی ہے جب اس نے اپنا چہرہ زمین کی طرف کر لیا، جب پیشانی زمین پر رکھ دی۔ فرمایا پتہ چلا جو اس کے واسطے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دے وہ بچ جاتا ہے۔ ابراہیم نے 70 مرتبہ چھری پھیری مگر دمبا نہیں آیا، مگر جب اسماعیل علیہ السلام نے پیشانی زمین پر رکھی پھر دمبا آیا اور ذبح ہو گیا۔ جب دمبا ذبح ہوا تو آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا اگر اتنا سخت امتحان لینا ہے، بیٹا مانگا تھا میں دیتا ہوں، اب لیتے کیوں نہیں؟ اوپر سے آواز آئی میں نے تیرا بیٹا لے کر کیا کرنا ہے، اگر لینا ہوتا تو دیتا کیوں؟ عرض کی پھر مجھ سے اتنا سخت امتحان کیوں لیا؟ فرمایا یاد کر دعا کیا کرتے تھے۔ عرض کی میں دعا کرتا تھا ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا دیکھ لو تم نے چھری پھیر دی، وہ آگے سے بولا ہی نہیں۔ ہم نے تو تمہیں بتانا تھا کہ دیکھ ابراہیم جیسے مانگا تھا ہم نے ویسا ہی دیا ہے، دیکھو کتنا فرما بردار ہے۔ 70 مرتبہ چھری پھیری ہے، آگے سے بولا ہی نہیں۔ ہم نے تو تمہیں بتانا تھا جیسا کہ تم نے مانگا تھا ہم نے ویسا ہی دیا ہے۔ دونوں باپ اور بیٹا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر جب گھر آئے اور کھانا کھا رہے تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اسماعیل دیکھ بیٹا میں کتنا سخی ہوں۔ بیٹے نے باپ کی طرف دیکھا اور پوچھا ابو جی آپ کیسے سخی ہو؟ فرمایا دیکھو اتنا جوان بیٹا میں نے رب کے نام پر قربان کر دیا، میں کتنا سخی ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے کہ سخی آپ بھی ہیں مگر میں بڑا سخی ہوں۔ فرمایا بیٹا تم کیسے؟ فرمایا آپ کا تو ایک اور بھی بیٹا ہے، آپ نے تو اس سے پیار کر لینا تھا، میری تو ایک ہی جان ہے وہ بھی رب کی راہ میں قربان کر دی، بڑا سخی میں ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا جاؤ جبرائیل باپ اور بیٹے کا فیصلہ کر کے آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کی دونوں سخی ہو؟ اللہ پاک فرماتا ہے بڑا سخی میں ہی ہوں۔ فرمایا یا اللہ بیٹا میں نے دیا، جان میرے بیٹے نے دی، آپ کیسے سخی ہو؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھ لو بیٹا تمہارا بھی نہیں لیا، جان تیری بھی نہیں لی، اور قیامت تک یادیں دونوں کی سلامت کر دی ہیں۔ اس کے اندر باپ کا پیار بھی ہے، اس کے اندر ماں کا پیار بھی ہے، اس میں بیٹے کے واسطے ماں اور باپ کا ادب بھی ہے، اور قربانی رب کی بارگاہ میں کرنے کا جذبہ بھی ہے۔ قربانی نکلا ہے قرب سے، پتہ چلا کہ جو قربانی کرے وہ رب کے قرب میں پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے دمبے لے لیے، گائے لے لیں، اونٹ لے لیے، اور محلے کے بچوں کو رسی دے کر کہا کہ انہیں محلے میں گھماؤ، مگر یاد رکھو کہ آپ کے جانور کو دیکھ کر کسی غریب کے بچے کا دل بھی ٹوٹ جائے۔ اپنی عبادت سے متکبر اور غرور مت کرنا، اور یاد رکھنا کہ آپ نے 7 قربانیاں کر لیں ایک بچڑا دے کر، اور تم نے لوگوں کو دکھا دیا کہ میں نے قربانی بہت بڑی کی، محلے کا بہت امیر شخص ہوں، مگر عید والے دن تیرے پورے محلے میں کسی کے گھر دال یا سبزی پک گئی اور تیرے اس ہمسائے کے گھر تیرا وہ قربانی کا گوشت نہ پہنچا تو یہ قربانی تمہیں پل صراط پار کروائے یا نہ کروائے، مگر قربانی کا جانور قیامت والے دن تمہیں سینگ مار کر ضرور پوچھے گا کہ اپنے گھر تم نے پوری فریج گوشت سے بھر لی اور غریب ہمسائے کے گھر عید والے دن بھی دال پک گئی۔ بتاؤ تمہاری قربانی کس کھاتے میں ہے؟ جو عید والے دن قربانی کر سکتا ہے وہ سارا سال بھی گوشت خرید سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے گھر میں گوشت زیادہ نہ رکھیں، مگر ان لوگوں کو پہنچائیں جن کے گھر سارا سال گوشت نہیں پکتا، جن کے بچے سارا سال ترستے ہیں اور انہوں نے نظر رکھی ہوتی ہے کہ کوئی قربانی کرے گا اور ہمارے گھر گوشت بھیجے گا، ان کے گھر گوشت ضرور بھیجنا اپنی فریجیں بھرنے کے لیے، اللہ آپ کو پھر عطا کر دے گا۔